تو کیا کوئی مجتہد کسی صحابی رسول کے قول کو حجت مان کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ مسئلہ میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بارے میں 3 باتیں آپ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں اسرار کاشف دریابادی ایک بار پھر آپ سبھی کا آپ کے اس چینل القرآن و سنہ میں استقبال کرتا ہوں۔ آج کے درس کا ٹاپک ہے کہ کیا اقوال صحابہ حجت ہے یا نہیں۔ یہ جاننے سے پہلے آئیے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صحابی کہتے کس کو ہیں۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں، اگرچہ انہوں نے اپنی آنکھ سے نبی کا دیدار کیا ہو یا نہ کیا ہو، جیسے نابینا ہونے کی بنیاد پر، تب بھی وہ صحابی کے حکم میں آئیں گے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو اپنے علم میں، فضل میں، فتاوی میں، فقہ میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، ان کی جو احادیث ہیں بذریعہ روایت ہم تک پہنچتی ہیں، اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر یا حدیث میں یا پھر اسی طریقے سے اجماع میں اگر اس کی کوئی دلیل نہ ملنے پائے یا نہ ملے، تو کیا کوئی مجتہد کسی صحابی رسول کے قول کو حجت مان کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ یہ مسئلہ میں واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بارے میں 3 باتیں آپ یاد رکھیں کہ کیا اقوال صحابہ حجت ہیں یا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر صحابی کا قول کسی ایسی خبر کے بارے میں ہو جس کے بارے میں یہ اس بات کا کوئی احتمال ہی نہ ہو، اس بات کا کوئی چانس ہی نہ ہو کہ صحابی نے اپنی طرف سے بیان کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا۔ جیسے آخرت کے بارے میں خبر دینا، عالم برزخ کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، یہ ایسی باتیں ہیں جس کو صحابی رسول اپنی طرف سے کبھی بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی اس بات کو لیا جائے گا، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابی کا وہ قول جس کے بارے میں لوگوں امت کا اجماع ہو، علماء امت کا اجماع ہو، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو لیا جائے گا۔ اور تیسری بات آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں دلیل تو نہیں ملی، اجماع سے بھی دلیل نہیں ملا، اب صحابی کا قول ایسے وقت میں موجود ہے تو کیا ہم اس کو لیں گے یا نہیں لیں گے؟ علماء کے 2 اقوال ہیں اس مسئلے میں۔ پہلا تو ہے کہ نہیں، چونکہ ایسے مسئلے میں جہاں دلیل موجود نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے، تو صحابی کے قول کو یا صحابی کے رائے کو ترجیح دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی رسول جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، نزول وحی کے زمانے میں موجود تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کے جو احکام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اور کس موقع محل پہ آپ نے بیان کیا تھا، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی۔ لہٰذا علماء کا یہ کہنا ہے کہ بہرحال اگرچہ قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسے موقع پر صحابی کے اس قول کو اپنے قول پر اور اپنے رائے پر ترجیح دینا افضل اور بہتر ہے، جبکہ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ قرآن اور حدیث ہی صرف ہمارے لیے دلیل ہے، اس لیے ہم صحابی کے قول کو یا کسی اور کے قول کو ہم نہیں مانتے۔ راجح قول یہ ہے کہ اگرچہ صحابی رسول کے قول پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن ہاں جہاں قرآن اور حدیث سے اجماع سے کوئی دلیل نہ ملے، وہاں پر صحابی کے رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دینا یہ افضل اور بہتر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔